بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصال سے 3 دن پہلے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرما تھے۔ فرمایا کہ میری بیویوں کو جمع کرو۔ تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گزار لوں؟ سب نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اٹھنا چاہا مگر اٹھ نہ پائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارے سے اٹھا کر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کی طرف لے جانے لگے۔ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کے حال میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا۔ مسجد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف لائے، مسجد بھر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا، اور فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو پکڑتی اور اسی کو چہرہ اقدس پر پھیرتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ مزید فرماتی ہیں کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی ورد فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ۔ اسی اثناء میں مسجد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے۔ اس کے بعد کچھ سہارے سے اٹھا کر ممبر پر لایا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا۔ فرمایا، اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے؟ سب نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ خدا کی قسم، گویا کہ میں یہیں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں، بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ، جیسا کہ تم سے پہلے پچھلی امتوں والے لگ گئے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر مزید فرمایا کہ اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے، اور یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ مزید فرمایا، اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوکی کی وصیت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا، اے لوگو، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا، حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی، جبکہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زارو قطار رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قطع کر کے پکارنے لگے، ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے مال و دولت آپ پر قربان۔ روتے جاتے ہیں اور یہی الفاظ کہتے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ناگواری سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیسے کاٹی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع الفاظ میں فرمایا، اے لوگو، ابوبکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دے دیا ہو، سوائے ابوبکر کے کہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں نے اللہ
تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ مسجد نبوی میں کھولنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابوبکر کے دروازے کے، جو کبھی بند نہ ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی دوران حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے مگر شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئیں اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے مسواک لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک میں رکھ دی، لیکن حضور اسے استعمال نہ کر پائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ میں نرم کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں رکھی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آخری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں گئی وہ میرا لعاب تھا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملک الموت دروازے پر کھڑے شرف بار یابی چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے آنے دو۔ ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں۔ فرمایا، مجھے اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی خوشنودی اور رضا کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نیچے گرا، میں سمجھ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آیا سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف دوڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، پکارنے لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مسجد رونے کی آوازوں سے گونجنے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے، پھر ہلنے کی طاقت نہ رہی۔ عثمان ابن عفان معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے۔ حضرت عمر نے تلوار بند کی اور کہنے لگے، خبردار، جو کسی نے کہا رسول اللہ وفات پا گئی ہیں، میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا۔ اس موقع پر سب سے زیادہ ضبط برداشت اور صبر کرنے والی شخصیت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ آپ حجرہ نبوی میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر سر رکھ کر رو دیے اور کہہ رہے تھے، ہائے میرا پیارا دوست، میرا مخلص ساتھی، میرا محبوب، میرا نبی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پاکیزہ جیے اور پاکیزہ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے اور خطبہ دیا، کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہمیشہ زندگی والی ہے جسے موت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، پھر میں تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں اکیلا بیٹھ کر روں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا عمل شروع ہوا۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں، تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ میرے بابا کے چہرہ انور پر مٹی ڈالو۔ پھر کہنے لگے، ہائے میرے پیارے بابا جان جو اپنے رب کے بلاوے پر چل دیے۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی گئی تھی مگر کسی نے امامت نہیں کی تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی تھی بلکہ لوگ گروہ در گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں داخل ہوتے اور الگ الگ نماز پڑھ کر نکل جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہے تھے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دو صاحبزادے حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کروٹیں بدلتے تھے اور حضرت اسامہ اور شکران رضی اللہ تعالی عنہم پانی ڈال رہے تھے۔